اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ one of the most important surahs of the Quran. آرڈر آف ریولیشن کے اعتبار سے یہ پہلی صورتوں میں سے نہیں ہے، لیکن جس آرڈر میں قرآن میں صورتیں رکھی گئی ہیں 114 صورتیں، پہلی سورہ الفاتحہ اور اس کے بعد کی 113 صورتیں، اس میں سے سب سے پہلا نمبر دیا گیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے علوم القرآن کے حساب سے کہ یہ آرڈر بھی وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا. سو وی نو ہاؤ امپورٹنٹ دس از بائی دا آرڈر آف اٹس پلیسمنٹ ان دا قرآن، کہ یہ سب سے پہلے آ رہی ہے. ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں، اللہ کے بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے، مفہوم بتا رہی ہوں، کہ جو کام بسم اللہ سے شروع نہ ہو اس سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے برکت کا سوال کرتے ہیں اور شیطان سے پناہ مانگتے ہیں، کیونکہ ہم جب اس راستے پر آتے ہیں تو ظاہر ہے ہمیں بہت ڈسٹریکشنز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ایک دعا ہے سورۃ الفاتحہ، جس سے قرآن سٹارٹ ہوتا ہے، پھر آگے البقرہ سٹارٹ ہوتی ہے. اور آپ سمجھیں کہ یہ دعا کی قبولیت کا مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور ہر دفعہ جب ہم قرآن اٹھاتے ہیں وہ بھی دعا کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. اور دعا کے وقت کیا چیز ذہن میں رکھنی ہے، ہمارا پوسچر کیا ہو، ہمارا فوکس ذہن کا کیا ہے، ہمارا دل اور دماغ رب کے ساتھ حاضر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتے. سو a mindful relationship with Allah subhanahu wa ta'ala's book, that is what we hope to have. اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں سورۃ البقرہ کا. سورۃ البقرہ کا آپ کو پتہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سمٹ یا پیک یا سب سے اونچا مقام قرآن کا قرار دیا ہے حدیث میں. یہ بھی دیکھ لیجئے کہ سب سے عظیم آیت الکرسی اس سورہ میں ہے. سب سے لمبی آیت دین which is the 282nd آیت of the Quran of the البقرہ، وہ بھی اس میں ہے. سب سے آخر میں نازل ہونے والی جو آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا سے جانے سے پہلے نازل ہوئی، وہ بھی سورۃ البقرہ میں ہے. اس کو صحابہ کئی سال پڑھا کرتے تھے. اس کو مکمل کرنے پر بہت میسو قربانیاں شکر کے طور پر اللہ کو دیا کرتے، اللہ کے نام پر دیا کرتے تھے، کیونکہ اس سے گزرنے کا ایک موقع ملا. سو ریئلی دس از سم تھنگ ویری ویری اسپیشل دیٹ وی آر embarking. 5 دفعہ قریب البقرہ میں مردوں کو دوبارہ زندگی ملنے کا ذکر آیا ہے. ہم الف لام میم سے اس کا آغاز کرتے ہیں. الفاتحہ میں ہم ہدایت کی دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے ہیں، اس کی مدد کی دعا کرتے ہیں، اور پھر البقرہ شروع ہو جاتی ہے. ہمارا تھوڑا سا پیٹرن یہ ہوگا کہ وی ول بی فوکسنگ آن، بیکاز obviously mostly it will be a translation run through, but we will be focusing inshallah on keywords اینڈ ان کو دیکھ کر کانسیپٹس جو انالیسس، ورڈ انالیسس کے ساتھ ہیں، اس سے ہمیں سمجھ آئے گا. آپ کو اپنے نوٹس کے لیے اگر آپ گریڈز بنا سکیں تو بہت اچھا ہوگا، بیکاز اس میں آپ کو فاؤنڈیشنز بہت زیادہ مل جائیں گی، کانسیپٹس بہت کلیئر ہوں گی، which is why this is a very very important surah. چلیں جی، اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم حروف مقطعات، وی نو کہ ہم ان کے معنی نہیں جانتے، ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ نہیں بتائے گئے ہیں. اس کے بارے میں بہت سے اسکالرز نے اوور دا سینچری سوچا ہے کہ ان کے معنی کیا ہیں. We do not know. We do know that یہ 3 لیٹرز ہیں قرآن کے. یہاں پر کئی صورتیں اسی طرح سے شروع ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کوئی قرآن کے ہر حرف پر، یعنی ہر لیٹر پر جب ریسائٹ کیا جائے تو 10 نیکیاں ملتی ہیں. تو جب الف لام میم ہم کہتے ہیں تو دیٹ از 30، اینڈ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم recited this part as an example
that when you recite Alif Lam Mim, that means آپ کو 30 نیکیاں وہیں پر مل گئی. سبحان اللہ. سو اگر واشنگ کرنی ہے جو پاسٹ میں ہم بہت کچھ کر چکے ہیں, Ramadan and Quran is the opportunity. Very briefly, ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ ہم الفاتحہ میں ہدایت مانگتے ہیں, اور اس کے بعد آغاز پہلی سورہ جو پلیس کی گئی اس کا ہوتا ہے ایسے الفاظ سے جس کا میننگ ایکچولی ہمیں زیادہ پتہ نہیں ہے. سو دیٹ از ویری ہمبلنگ, کیونکہ اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ہم سب کچھ جان کے بھی کچھ بھی نہیں جانتے ہیں, اور ہم قرآن کھول کر بھی اتنا ہی جان پائیں گے جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں, اس سے زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو اور کئی علماء کی بھی یہ رائے ہے کہ یہ ہمیں ہمبل کرنے کے لیے شروع میں ہی حروف مقطعات آئے ہیں, یہ یاد دہانی کرانے کے لیے کہ تم اتنا ہی جان پاؤ گے جتنا رب چاہتا ہے, اس سے زیادہ تمہیں پتہ نہیں چلے گا. ذالک الکتاب, یہ کتاب ہے, الکتاب سے ظاہر ہے مراد قرآن کریم ہے, لا ریب فیہ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلی چیز یہ بتا دی گئی that you will not be able to benefit from the Quran unless you let go of doubts. ریب وہ والا شک ہوتا ہے, ہم نے بہت ریسنٹلی جو ہماری قرآن کلاس ہے الحمدللہ we do a lot of synonym work within the words of the Quran. ریب وہ شک ہے, that kind of doubt جو کہ دل کو پریشان کر دیتا ہے, بے چینی, اندر ایک انپلیزنٹ فیلنگ ہوتی ہے. تو لا ریب فی ھدی للمتقین, ہدایت ہے تقوی والوں کے لیے. ہر ایک کو ہدایت نہیں دے گا قرآن, اور یہ البقرہ کئی جگہ اس چیز کو کلیئر کرے گی کہ ہر ایک کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی البقرہ سے, صرف ان کو ہدایت نصیب ہوگی جو کہ تقوی اختیار کرنا چاہتے ہیں, اور تقوی کن دو چیزوں کی کمبینیشن ہے وہ بھی ہمیں اس سے پتہ چل جائے گا. الذین, first group of people being introduced here, اللہم اجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے. الذین یؤمنون بالغیب, وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. So the first group you're seeing of people is متقین. The first quality you're seeing is that they believe in the unseen. ہر چیز tangible, material world, آج کی دنیا میں ہر چیز ہمیں جو نظر آتی ہے, جس کو ہم فیل کر سکتے ہیں, جسے ہم ایکوائر کر سکتے ہیں, جو ہمیں ویلیڈیشن دیتی ہے, جو ہمارے لیے فائدہ دیتی ہے, ہمیں لگتا ہے کہ وہی ہے سب کچھ جو ہے. مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایک دنیا اور بھی ہے, اور بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو کہ تمہیں نظر نہیں آتی. تو بالغیب, پہلی چیز غیب پر ایمان, ٹھیک ہے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, now let's get to business. پہلی چیز کرنے کی کیا ہے, یہ جو سڈن جمپ آپ کو نظر آ رہا ہے, اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف اندر کی کیفیت کافی نہیں ہے, ٹھیک ہے. بیکاز a lot of times our relationship with deen is such that we say, you know, my heart is there, but the heart is sometimes not enough. In fact, it's almost always not enough. So the next translation of your faith is into actions. اب اگلا عمل کیا ہے, پہلی چیز وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. ایک ہی آیت میں اتنی ڈیپتھ. تیسرے لیول پہ تمہارا ریلیشن شپ صرف اپنے آپ سے نہیں ہے کہ تم صرف کونے میں نماز پڑھ کے خوش ہو جاؤ. جو ہم نے رزق دیا ہے ان کو, اللہ تعالیٰ نے اپنی پوزیشن اسٹیبلش کی ہے اس آیت میں, ٹھیک ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. تو آپ کو کانسیپٹس یہاں کیا مل رہے ہیں, ایمان بالغیب کے, نماز قائم کرنا, اور اللہ نے جو رزق دیا ہے یہ ایکسیپٹنس کہ جو دیا ہے وہ اس نے دیا, میرا تو کچھ ہے نہیں, اور اس میں سے انفاق فی سبیل اللہ. والذین یؤمنون بما انزل الیک,
یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انٹروڈکشن آ گئی اس حصے میں. اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف, who believe in this revelation which is the Quran which is sent to you, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So the pronoun ka is talking about Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ. اسلام براڈ مائنڈیڈ ریلیجن, فیوچرسٹک بھی ہے بٹ پاسٹ سے بھی لیسنز لیتا ہے, اور پاسٹ میں بھی جو خیر آئی ہے اس سے اس پہ ایمان رکھتا ہے. تو یہاں یہی کہا جا رہا ہے کہ پچھلے انبیاء جو لے کر آئے اس پر بھی. ٹھیک ہے, ایمان بالغیب بیسکلی کیا کرتا ہے, اندر سے آپ کو توڑ دیتا ہے اور پھر ریکنسٹرکٹ کرتا ہے. یو اسٹاپ ریلائنگ آن just what you see and what you feel and who you are and how you process life. ایمان بالغیب is actually the first act of submission. پہلی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ یہ مان لیتے ہیں کہ میں ہر چیز جانتی نہیں ہوں اور میری بڑی لمیٹیشنز ہیں, and so there is a higher power. ٹھیک, پھر صلاۃ اس کا عملی اظہار, پھر انفاق, خود غرضی کی نفسیات سے نکل آتا ہے انسان, پھر آخرت کا یقین, فار سائٹڈنس بتاتا ہے, کیونکہ نیکسٹ اسٹیپ یہاں پر کیا ہے, وہ بالآخرتی ہم یوقنون. ٹھیک ہے, ابھی تک وربز کیا آ رہے ہیں, ایمان آ رہا ہے, پھر قائم کرنا آ رہا ہے صلاۃ کا, پھر انفاق آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ یہاں پر آپ کو کانسیپٹ آف یقین اور implicit faith with certainty firmly, وہ والا concept. So the verbs are giving you certain concepts and these are the verbs we need to hope to identify with, and ہم اس کو اپنے اندر داخل کریں, ہم ان اعمال کو. اور پھر ساتھ ہمیں ناؤنز بھی دیے جا رہے ہیں نا, الغیب, الصلاۃ, ٹھیک, الآخرہ, ان کو ساتھ ساتھ دیکھتے جائیے کہ یہ کی ورڈز ہیں اور ہمیں پتہ چلتا جا رہا ہے. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. اٹس ریئلی اسٹریٹ اینڈ سمپل. البقرہ, یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اور فلاح آپ کو پتہ ہے کاٹنے پھاڑنے کے معنی میں ہوتا ہے. فلاح کامیابی کو کہا جاتا ہے, اور فلاح کسان ہوتا ہے, فارمر ہوتا ہے, جو کہ بڑی محنت کرتا ہے اور نتیجے کا انتظار کرتا ہے. سو دس پرٹیکولر ورڈ کمنگ ان ہیئر فار سکسیس مینس اٹس سم تھنگ جس کے لیے آپ نے لانگ ٹرم پلاننگ کی ہے, اور آپ نے اس کو اس کے لیے محنت کی ہے. اب گروپ 2, ان الذین کفروا, اللہم لا تجعلنا منہم, اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہیں بنائے. گروپ 2, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, disbelieved, denied, hid the truth. کفرہ is hiding something. سواء علیہم, ان کے لیے برابر ہے, it really doesn't matter. انذرتہم, آپ اگر انہیں وارننگ دیتے ہو, خبردار کرتے ہو, ام لم تنذرہم, یا آپ انہیں خبردار نہیں کرتے ہو, لا ام لم تنذرہم لا یؤمنون, یہ ایمان نہیں لانے والے. So this is a higher level of kufr that we are seeing. یہ پوائنٹ آف نو ریٹرن والی چیز ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, ان کے ساتھ ایسے کیوں ہوا, اینڈ دس از ون آف دا موسٹ مس انڈرسٹوڈ کانسیپٹس ان دا قرآن. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. اللہ has sealed their hearts. Okay, if Allah has sealed their hearts, then why is it their fault? Because the Quran repeatedly, دیکھیے قرآن کی جب آپ تفسیر کرتے ہیں نا, تو قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے, جس کی وجہ سے قرآن کو کور ٹو کور پڑھنا بہت ضروری ہوتا ہے. کئی دفعہ ہم ساری زندگی کچھ سلیکٹڈ صورتیں اور آیات پڑھتے چلے جاتے ہیں, بٹ جب آپ کے پاس ہولسٹک میسج نہیں پہنچتا تو ہم نہیں سمجھ پاتے. اللہ تعالیٰ نے بہت جگہ قرآن پاک میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ریپیٹڈ مواقع دیتے ہیں اپنے بندوں کو, ان کے پاس ہدایت لے کے آتے ہیں, انہیں
انویٹیشن دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں, ایک بہانے سے دوسرے بہانے سے زندگی میں ہونے والی چیزیں اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مواقع لے کر آتے ہیں, بٹ سم ٹائمز وی ڈونٹ take that route by choice, and that is the choice that is being spoken about. So they chose not to go there towards the path of guidance, اور اس لیے ان کے اوپر پھر ایک ٹائم آیا when hearts were sealed. Connect this with the دعا جو آپ لوگ مانگتے ہو جب آپ قرآن کو شروع کرتے ہو, رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. دل اگر کھلے گا تو انسان اس راہ پر آئے گا. سینہ اگر کھلے گا ہی نہیں, کینوس اگر کلین ہوگا ہی نہیں, پہلے سے سوچا ہوا ہی ہے کہ کون کون ہے کیا کیا ہے, ہم نے پہلے سے کیا ہوا ہے ڈیسائیڈ کہ ہمیں فلاں فلاں چیز نہیں ماننی, اور ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے جب ہم خود بھی قرآن کے ساتھ جرنی سٹارٹ کرتے ہیں. Am I open to whatever the Quran brings? Is my slate clean? Preconceived notions تو نہیں ہے. Am I accepting of جو بھی اللہ تعالیٰ کہیں گے میں مانوں گی چاہے میری عقل کو سمجھ آئے یا نہیں آئے. تو ان کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی ہے وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ, اور ان کی ہیئرنگ پر. So the first route to knowledge, the first faculty that leads to hidayah is hearing. اگر سننا ہی نہیں ہوگا تو انسان کس طرح سے راہ حق پر آئے گا. وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ. اب جو بہت بڑی فیکلٹی ہے حق کو پانے کے لیے وہ ابصار, بصیرت, اینڈ یو نو بصیرت نظر سے زیادہ ڈیپر ورڈ ہے, اس کے اوپر غشاوہ ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. نوٹ کریں کہ عذاب کے ساتھ بھی جو ایٹریبیوٹس آتے ہیں وہ ڈفرنٹ آتے ہیں. آگے جا کر عذاب علیم, یہاں پر عذاب عظیم, بڑا عذاب ہے. تو آخرت کے عذاب کی obviously بات آ رہی ہے, because عظمہ is a very big word.